ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول زرد موسموں کے دکھ، جس کی رائٹر ہے سمیرہ شریف طور۔ اس کی یہ 8ویں ایپیسوڈ ہے اور ہو سکتا ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو، تو کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن مے بھی ہو۔ آپ لوگ تھمبنیل دیکھ کر پتہ چل جائے گا آپ لوگوں کو۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ لڑکی کو ہسپتال پہنچانے کے بعد اگلے دن ہی اس کی اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ رضوان کی ریڈ بھی کامیاب ہوئی تھی۔ تینوں آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کروڑوں کا اسلحہ بھی ہاتھ لگا تھا، جس کی اسمگلنگ زہیب شاہ کرتا تھا۔ زہیب شاہ کے نام پر فوزان کے اندر ایک دفعہ پھر بھانبڑ سے جلنے لگے تھے، مگر اس دفعہ اس نے حواس سے کام لیا تھا۔ باقی کے کاموں رضوان اور اس کے ڈپارٹمنٹ کے سپرد کر کے اسلام آباد آ گیا تھا۔ یہاں آنے کے ایک عرصہ بعد بھی وہ اجنبی لڑکی جسے وہ ہسپتال چھوڑ کر آیا تھا، اس کے لیے دکھ، اذیت اور پریشانی کا باعث بنی رہی، جس کا نام تک وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے انسانیت کے ناطے اور کچھ نینا کے خیال میں اس کی مدد کی تھی، مگر یہ سب کر گزرنے کے بعد بھی وہ لڑکی اسے نہیں بھولتی تھی۔ اس کا ہچکیوں سے رونا، سوگوار حسن، حزن و ملال سے سوجی آنکھیں اسے ہمیشہ یاد آ کر ڈسٹرب کر دیا کرتی تھی۔ اس نے رضوان کو بہت تاکید کی تھی کہ وہ لڑکی کو پولیس اور اخبارات کے چکر میں مت الجھائے۔ پاکستان کی پولیس کسی اغوا شدہ لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے اور پریس کس کس طرح کا کیچڑ اچھالتا ہے، نینا کے حادثے نے اسے سمجھا دیا تھا۔ اس سے بہتر بھلا کون جان سکتا تھا اس دکھ کو۔ رضوان نے اس واقعے کو اپنے طور پر سنبھال لیا تھا۔ لڑکی کے حواس میں آنے کے بعد اس نے اپنا نام لائبہ افتخار بتایا تھا۔ اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد رضوان نے فون کر کے سب بتا کر اس کے مشورے پر ہی اس کی فیملی سے رابطہ کیا تھا۔ اس کیس کو دونوں نے بہت ہی خلوص سے حل کروانے کی کوشش کی تھی، پولیس کو انوالو کیے بغیر، مگر یہ دونوں ہی جانتے تھے کہ یہ سارا کیس پولیس کے ذریعے ہی حل ہو رہا ہے۔ اپنی طرف سے تو دونوں نے پوری کوشش کی تھی کہ لڑکی کی ذات غلط الزامات، بے بنیاد اسکینڈل سے محفوظ رہے، مگر وہ لائبہ افتخار کو بعد میں آنے والی اذیتوں سے نہ بچا سکا۔ زہیب شاہ نے اس کے اغوا کو کچھ اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ اسلحہ کی اسمگلنگ اور اس اڈے کی ساری ذمہ داری عدیم خان کے والد پر عائد کر دی گئی تھی۔ یہ کاروبار دونوں مل کر ہی کر رہے تھے۔ اس دفعہ بھی ان کی بہت کوششوں اور انتھک محنت کے باوجود زہیب شاہ نے خود کو صاف بچا لیا تھا اور عدیم خان کا باپ اس دفعہ سولی پر چڑھ گیا تھا۔ لائبہ کی جو کردار کشی کی گئی تھی وہ تو ایک طرف، زہیب شاہ تو اس بات سے بھی منکر ہو گیا تھا کہ اس نے کبھی افتخار صاحب پر 2-2.5 کروڑ کا گھپلہ کرنے پر زور بھی ڈالا ہے، جبکہ الٹا کیس افتخار صاحب کے خلاف ہو گیا تھا۔ ان سب واقعات نے اسے بہت ڈسٹرب کر دیا تھا۔ دل تو چاہتا تھا کہ وہ زہیب شاہ کو آنے واحد میں ہی قتل کر دے، جو اس کی بہن کی موت اور نہ جانے کتنی بے گناہ لڑکیوں کی بربادی کا ذمہ دار تھا، مگر رضوان نے سختی سے منع کر دیا تھا، اسے کوئی قدم اٹھانے نہیں دیا تھا اور وہ بے بسی کے ساتھ سب دیکھتا رہا۔ اس واقعے کے بعد رضوان نے لائبہ کی فیملی سے رابطہ کیا تھا اور نہ ہی فوزان نے خود چاہا۔ ان سب باتوں کے باوجود اسے لائبہ ہر مقام پر یاد آتی رہی تھی۔ جب بھی بابا، رضوان، انیکا، شہنا اور زبیر و زیبا وغیرہ نے اسے شادی کرنے پر زور دیا، ہر دفعہ وہی آنسوؤں سے تر چہرہ اور گہری گرین پھیکی آنکھیں اس کے سامنے آ جاتی تھیں۔ وہ ہر دفعہ گھبرا کر اپنے ہی جذبوں کی نفی کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ لڑکی اغوا ہوئی تھی، اس نے پورے خلوص سے اس کی مدد کی تھی اور رضوان نے باقی ماندہ کیس حل کیا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ وہ ہر بار اپنے دل کو سمجھاتا تھا، مگر دل کی تکرار کچھ اور تھی، جو ان دلائل کے بعد اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ پھر وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا خبر اب اس لڑکی کی کہیں شادی ہو گئی ہو، یا پھر وہ کہیں منسوب ہو، یا پھر وہ ہمیشہ اسی قسم کی باتیں سوچتا رہتا تھا اور ہمیشہ خود کو ٹال جاتا تھا۔ اس نے اس اذیت کو برداشت کر لیا تھا، مگر وہ کسی اور اذیت سے دوچار نہیں ہونا چاہتا تھا جو اس کی ذات کے متعلق معلومات حاصل کروانے کے بعد اسے ملتی۔ اس لیے اس نے دل کے بہت کہنے کے باوجود خود کو ہمیشہ سمجھا لیا تھا، تو اس نے اس کی طلب نہیں کی تھی۔ ہاں، اس نے خود کو لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی محبت ضرور کی تھی، بس وہ ہمیشہ یہی دعا کرتا رہا تھا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، مگر اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس حقیقت کا ادراک اسے اس وقت ہوا جب برسوں بعد اچانک اسے دوبارہ اپنے آفس میں دیکھا، تو یقین ہی نہ کر پایا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی وہی ہے جو ایک عرصے سے اس کے خوابوں میں آباد ہے، جس کے تصور سے اس کے دل کو تازگی ملتی ہے، جس کی یاد کو سینے سے لگائے۔ اس نے بابا کی خواہش کو بھی ٹال دیا تھا، زیبا کی شادی کر دی، زبیر بھی شادی کے قابل تھا، اگر کچھ نہیں سوچا تھا تو صرف اپنے بارے میں۔ لائبہ افتخار کا اسے دوبارہ ملنا دکھ سے دوچار کر گیا تھا۔ وہ اس کی دکھ و غم سے لبریز آنکھیں دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کی ایک دعا، ایک کوشش بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی۔
وہ جس اذیتناک موڑ پر کھڑی ہے وہاں موت کے سوا کوئی راستہ نہیں جاتا، تب اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس بار اپنی لا یعنی سوچوں میں گر کر اسے نہیں کھوئے گا۔ وہ ابھی بھی تنہا تھی، اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی تھی۔ یہ بات وہ پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا، اور اس رات جب اس پر یہ انکشاف ہوا کہ رمیت سے اس کا نکاح ہوا تھا اور پھر طلاق بھی ہو گئی تھی، یہ تلخ حقیقت جان کر دکھ اس بات کا نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی ہے۔ دکھ تو اسے اس بات کا ہوا کہ کسی شخص نے اس قدر اچھی حیادار لڑکی کو بغیر سوچے سمجھے، سچائی پرکھے بنا نہ کردہ گناہ کی سزا دے دی۔ اس وقت اسے کوئی بھی تسلی دینا یا اس کے آنسو صاف کرنا اسے بہت کم لگا، اسی لیے خاموشی سے اٹھایا تھا۔ ارادہ اسے مکمل طور پر اپنانے کا تھا، مگر بعد کے حالات نے تو اس کو بالکل بھونکشا کر کے رکھ دیا تھا۔ بابا کی وہ خواہش جو وہ ایک عرصے سے پوری نہیں کر پایا تھا، وہ خواہش زبیر نے پوری کر دی تھی۔ بس لڑکی وہ نہیں تھی جو دونوں چاہتے تھے۔ زبیر نے اسے یہی بتایا تھا کہ اس کی دلچسپی اور جذبات ایک طرفہ تھے۔ زوفیا نے کبھی بھی اس کی پذیرائی نہیں کی تھی۔ اس نے زبیر کی بات پر یقین کر لیا تھا، مگر ڈاکٹر کی زبانی زوفیا کی حالت اور اس کو لگنے والے شوق کی وجہ جان کر وہ خود کو ایک دفعہ پھر دکھی کر گیا تھا۔ وہ انجانے میں صحیح لائبہ اور زوفیا کے لیے اذیت و پریشانی کا باعث بن گیا تھا۔ زبیر کا تو اس معاملے میں کوئی قصور نہیں تھا، جس قدر قصوروار وہ خود کو سمجھ رہا تھا۔ اس نے دو دلوں میں اپنی ایک خواہش ڈالی تھی، پوری سچائی اور خلوص کے ساتھ ان کے ملاپ کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس کی گئی تمام کوششوں کا نتیجہ الٹا نکلا تھا۔ زوفیا موت کے منہ سے واپس لوٹی تھی، اس کا ازالہ وہ کیسے کر پائے گا؟ اس نے تو لائبہ کو کبھی انجانے میں بھی دکھ دینے کا نہیں سوچا تھا، مگر یہ بات اب اسے مسلسل اذیت و تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ گھر سے نکلتے ہی اس نے پہلی فرصت میں موبائل فون پر شہود علوی کے گھر رابطہ کیا۔ کیسی ہیں آپ؟ لائبہ کی آواز سنتے ہی اس نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اتنی صبح صبح کیسے فون کیا؟ خیریت ہے نا؟ وہ شاید اس کی آواز سن کر پریشان ہو گئی تھی، آواز سے تو یہیں لگا۔ جی خیریت ہی تھی، میں آفس جا رہا تھا، سوچا راستے میں اسپتال کا بھی ایک چکر لگا لوں۔ انیکا آپی کو کھانا بھی بھجوانا تھا، اگر آپ بھی چل رہی ہیں تو میں آپ کو پک کر لوں؟ اس نے بہت خلوص سے پیشکش کی۔ شکریہ فضان صدیقی صاحب، ابھی تو میں تیار نہیں ہوئی، میں خود ہی چلی جاؤں گی، آپ آنے کی زحمت مت کیجیے گا، بہت محتاط لہجے میں انکار کرتے ہوئے لائبہ نے فون بند کر دیا تھا۔ فضان نے موبائل فون کو گھورتے ایک طویل سرد آنکھ کھینچی، پھر اپنی سی حرکت پر خود بھی مسکرا دیا۔ ہسپتال کا ایک چکر لگا کر انیکا آپی کو کھانا دے کر وہ واپس آ گیا تھا۔ دوپہر کو گھر فون کر کے خادم حسین کو اپنے نہ آنے کی اطلاع دے کر وہ سیدھا ہسپتال پہنچا تھا۔ سامنے ہی وہ انیکا کے ساتھ کسی بات پر مسکراتے بہت خوش ہو رہی تھی، سارا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زوفی اپنے ہاتھوں سے سوپ پی رہی تھی۔ وہ دستک دے کر اندر داخل ہوا تو لائبہ کے مسکراتے لب اس پر نظر پڑتے خود بخود ساکت ہو گئے۔ غیر محسوس طریقے سے وہ اس کی طرف سے رخ بدل کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے بھی وہ اور انیکا یہی کام کر رہی تھی۔ کیا حال ہے زوفی تمہارا؟ اس کے بستر کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے اس نے پوچھا تو زوفی مسکراتے ہوئے سر ہلا گئی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں بھائی، مگر یہ جو ڈاکٹر ہے نا، یہ مطمئن نہیں ہو رہا ہے، پتہ نہیں کب چھٹی دیں گے۔ ایمان سے میں تنگ آ گئی ہوں اس بستر سے۔ منہ بصورتے وہ واقعی کافی حد تک اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ فضان اور انیکا کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ بھائی آپ پری کو سمجھائیے، یہ تو ڈاکٹر سے بھی زیادہ فکر مند ہو رہی ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے اگر میں ایک ہفتہ مزید یہاں ایڈمٹ رہی تو میرا وزن بڑھ کر ضرور ٹنوں میں ہو جائے گا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت حشاش بشاش تھی۔ پری بھی مسکرا اٹھی، تاہم اسے خشمگین نظروں سے ضرور نوازا تھا۔ اب تو تم یہی کہو گی ٹھیک جو ہو گئی ہو۔ انیکا آپی، آپ کو نہیں پتہ اس نے کیسے میری جان نکال دی تھی، وہ رات میں زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ اس نے تو صرف خون آلود کہہ کی تھی، میرا تو ویسے ہی خون سوکھ گیا تھا، اب یہ بولنے کے قابل ہوئی ہے تو باتیں بھی آ گئی ہیں، خفگی سے کہتے۔ اور زوفی کو گھورتے ہوئے اس نے انیکا آپی کو مخاطب کیا تو فضان بے ساختہ مسکرا دیا تھا۔ ایک نظر سے اس کا تفصیلی جائزہ لیا، وہ کافی مطمئن و آسودہ تھی، لباس سے بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ اچھا کیا فضان تم چلے آئے، لائبہ یہاں آ گئی ہے، یہ رات تک یہیں رہے گی، میں اس دوران گھر کا چکر لگا لوں گی۔ بچوں نے اپنی دادی کو تنگ کرنے میں نہ جانے گھر کی کیا حالت بنا رکھی ہوگی۔ کھانا کھاتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپی آپ کا بہت 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 شکریہ، آپ بے فکر ہو کر جائیے، شام تک شہود بھائی آ جائیں گے، وہ رات یہیں رکیں گے۔ میں نے کل گھر جاتے ہی ان کو فون کر دیا تھا اور ساری صورتحال بتا دی تھی۔ یعنی کہ اب ہماری چھٹی، یعنی اب مجھے دوبارہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں۔ اچھی بات کہی تم نے، وہ شاید برا مان گئی تھی۔ لائبہ نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں آپی، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، آپ ساری رات یہاں گزار کر تھک گئی ہوں گی، پھر شاید کل یا پرسوں زوفی ڈسچارج بھی ہو جائے، میں تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی، اگر آپ کو برا لگا ہے تو ریئلی آئی ایم سوری۔
شہود بھائی کے آتے ہی سارے مسئلے حل ہو گئے تھے۔ ان کے آنے کے بعد وہ بھائیوں والا مان جو اسے ان پر ہمیشہ سے تھا مزید بڑھا تھا۔ انہوں نے آتے ہی اسے پہلے تو اطلاع نہ کرنے پر خوب ڈانٹا، پھر محبت و پیار سے سب ذمہ داریاں اٹھا لی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اس محبت کے مظاہرے پر نہال ہو گئی تھی۔ 3 دن کے بعد ہی زوفی ڈسچارج بھی ہو گئی۔ ڈاکٹر کے اسپیشل ٹریٹمنٹ نے اسے خاصا بہتر کر دیا تھا۔ اس کے 1 ہفتے بعد ہی بھابھی اور وقاص بھی آ گئے، پھر سب کچھ بہتر ہوتا چلا گیا۔ انیکا آپی اس کے بعد بھی اکثر فون پر بات کر لیتی یا پھر چکر لگا لیتی تھی، جبکہ جب تک زوفی اسپتال میں رہی فوزان روز چکر لگاتا تھا۔ بعد میں گھر منتقل ہوتے اس نے آنا چھوڑ دیا تھا۔ 1-2 دن فون ضرور کیے تھے جو زوفی اور شہود بھیا نے ہی ریسیو کیے تھے۔ البتہ اس سارے عرصے میں ایک حیرت کی بات یہ ہوئی، زوفی کے گھر آنے کے بعد ڈاکٹر عطیہ اور ڈاکٹر ذوالقرنین بھی ایک دفعہ اپنی والدہ محترمہ کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ نے جس انداز میں لائبہ اور زوفی کو لپٹا کر پیار کیا تھا، اس بات نے دونوں کو خاصا مشکوک کر دیا تھا۔ دن پھر ایک دفعہ اپنے معمول پر آ گئے، زندگی اسی نہج پر چلنے لگی۔ زوفی سینٹر چلی جاتی تھی اور وہ یونیورسٹی۔ مسز فاروقی بھی اپنی فیملی سمیت آ گئی تھی۔ چوکی دار کی فیملی ان کے پورشن کے بجائے اب بھیا بھابھی والے پورشن میں رہنے لگے۔ انہوں نے جس انداز میں زوفی اور لائبہ کی مدد کی تھی، بھیا اور بھابھی نے بطور خاص ان کا شکریہ ادا کرتے انہیں اپنے گھر والے سرونٹ کوارٹر میں رہنے کی پیشکش کی تھی، جسے کچھ پس و پیش کے بعد انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ ڈاکٹر عطیہ، ان کی والدہ اور دیگر بہنیں زوفیہ کے لیے ڈاکٹر ذوالقرنین کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ لائبہ تو سن کر اس قدر حیران ہوئی کہ کوئی فیصلہ ہی نہ کر پائے۔ زوفی بھیا اور بھابھی کی بھی کم و بیش یہی حالت تھی۔ زبیر صدیقی کے بعد یہ کوئی پہلا معقول پرپوزل تھا جو زوفی کے لیے آیا تھا۔ بھیا اور بھابھی اس رشتے پر بہت خوش تھے۔ ڈاکٹر ذوالقرنین سب جانتا تھا، زوفی اور لائبہ کے متعلق اسے سب خبر تھی۔ اس کے باوجود اس نے یہ رشتہ بھیجا تھا۔ لائبہ اور زوفی کے لیے حیرت کا ہی تو مقام تھا۔ زوفی سمیت کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا، سو ضروری معلومات حاصل کرنے کے بعد انہوں نے ہاں کہہ دی تھی۔ ڈاکٹر ذوالقرنین کی والدہ محترمہ کافی عرصہ سے ان کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی ڈاکٹر ذوالقرنین نے زوفیہ کا نام لیا اور بھیا بھابھی نے ہاں کہی، ان کی والدہ نے ہتھیلی پر سرسوں جمانے والا معاملہ کیا تھا۔ منگنی کی انگوٹھی پہنانے آئی تو شادی کی تاریخ لے کر ہی اٹھی تھی۔ درمیان میں صرف 1 ماہ کا عرصہ باقی تھا۔ اب اس قدر عجلت میں شادی کی تیاریاں کرنا اس قدر مشکل تھا کہ لائبہ کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ خدا خدا کر کے تو زوفی کی قسمت کھلی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا جہان کی چیزیں اس کے لیے خرید لیں، کپڑے، زیور، فرنیچر، سامان، کہیں بھی وہ کمی نہیں آنے دے رہی تھی۔ ماما پاپا کا جمع شدہ زیور، روپیہ، سامان بہت تھا۔ بینک میں بھی اچھی خاصی رقم تھی۔ کچھ شہود بھائی بھی ہر ماہ بزنس میں سے ان کا حصہ انہیں دیتے رہتے تھے۔ اپنے طور پر بھی وہ بہت کچھ کر رہے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بڑی بڑی ذمہ داریاں انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ بھابھی، مسز فاروق اور وہ خود سب تیاریاں کر رہی تھی۔ کبھی کبھار انیکا آپی بھی آ جاتی تو رونق دوبالا ہو جاتی۔ اس سارے عرصے میں لائبہ بہت مطمئن و آسودہ تھی۔ اتنی خوش تو وہ ساری زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی جس قدر وہ اب رہنے لگے تھے۔ انیکا آپی کے ساتھ ساتھ 1-2 دفعہ ان کی چھوٹی بہنیں زیبا اور شہنہ بھی آئی تھی۔ وہ دونوں اسلام آباد آئی ہوئی تھی۔ انیکا کے ساتھ ان کے ہاں بھی ملنے آئی تھی۔ دونوں بہنوں سے مل کر سب کو خوشی ہوئی تھی۔ بہت ہی خلوص سے اس نے دونوں کو زوفی کی شادی کے دعوت نامے دیے تھے جو انہوں نے بہت ہی محبت سے قبول کر لیے تھے۔ اس دن وہ اور زوفی مسز فاروقی کے ساتھ شاپنگ کر کے لوٹی تو سامنے لاؤنج میں انیکا آپی، زیبا، شہنہ اور حامد صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر دونوں بہنوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سلام دعا کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی، مگر جلدی ان کی باتوں سے لائبہ کو کسی خاص بات کا احساس ہوا تو وہ فوراً کمرے میں آ گئی۔ بتابی سے بھابھی کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ اندر آئی تو اس نے انہیں روک لیا۔ یہ انیکا آپی کس مقصد کے لیے آئی ہیں؟ بھابھی نے لائبہ کے چہرے کو دیکھا جہاں غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ فوزان صدیقی کے لیے تمہارا رشتہ مانگنے آئی ہیں، انہوں نے رسانیت سے بتایا تو وہ پھٹ پڑی۔ کیوں؟ کس سے پوچھ کر یہ رشتہ لائی ہیں؟ بھابھی نے ایک بار کچھ چونک کر لائبہ کو دیکھا، پھر سر نوفی میں ہلا دیا۔ جہاں بیری ہو وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اتنا اچھا رشتہ آیا ہے۔ نہیں بھابھی، میں نے کبھی بھی شادی کی خواہش نہیں کی۔ میں اپنی زندگی پر بہت مطمئن ہوں۔ میری سب سے بڑی خواہش زوفی کی شادی تھی۔ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے، پلیز آپ انہیں فوراً انکار کر دیں۔ لائبہ تم، بھابھی نے کچھ کہنا چاہا تو لائبہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ بھابھی پلیز، میں ان لوگوں کی بہت عزت کرتی ہوں، فوزان صدیقی کا میں بہت احترام کرتی ہوں، پلیز انہیں کہیے یہ احترام باقی رہنے دیں، مجھے یہ سب منظور نہیں۔ میں زندگی میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فوزان بہت اچھا انسان ہے مگر مجھے پھر بھی قبول نہیں۔
ایک دفعہ ماما پاپا نے کوشش کی تھی اور مجھے میری قسمت کا لکھا مل گیا. وہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے اور میرے دل میں موجود ہر جذبہ مر گیا. اب دوبارہ ایسا کوئی ڈرامہ مت کیجیے گا پلیز. وہ دو ٹوک انداز میں انکار کر کے باتھ روم میں گھس گئی. بھابھی تو دیکھتی رہ گئی. پری پلیز کیوں انکار کر رہی ہیں آپ؟ مان کیوں نہیں جاتی؟ بھابھی بھیا اسے سمجھا بجھا کر جب تک گئے تو زوفی اس کا سر کھانے کو آ بیٹھی. اس نے بڑے دکھ سے اسے دیکھا. کوئی بھی تو اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. سب فوزان صدیقی کے ہی حامی تھے. ان کے نزدیک اس کے انکار کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی. یہ ناممکن ہے زوفی. میں نے کبھی بھی اس شخص کے متعلق ایسا کچھ نہیں سوچا. وہ مجھے اچھا لگتا تھا اور اب بھی لگتا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے اور لوگوں کی طرح میری ذات پر کیچڑ نہیں اچھالا. اس نے میری اس وقت مدد کی جب ہم دونوں سرے سے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. اس نے میرے بارے میں سوچا. یہ میرے لیے عزت کا مقام ہے. اس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. میں اس کی خواہش اور جذبات کی قدر کرتی ہوں. وہ میرے متعلق ایسے خاص احساسات جنہیں وہ محبت کہتا ہے رکھتا ہے تو میں سوائے اسے احترام دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتی. اس کی ان باتوں کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اس سے ایک نیا تعلق جوڑ لوں. زوفی تم یہ مت بھولو کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی ہوں. میری زندگی میں صرف ایک شخص آیا تھا اور وہ شخص رمیز تھا. اس کے بعد نہ تو دل کی لو پر کوئی اور نام لکھا گیا اور نہ ہی اس بستی میں وہ پھول کھلا جسے جذبہ کہتے ہیں. اس شخص نے مجھے طلاق دے دی. اس کے باوجود برسوں بعد بھی میں اسے نہیں بھول پائی. اس کی بے وفائی کے بعد میرا دل اسی طرح مردہ ہے جس میں فوزان کے نام کا کوئی جذبہ ہے. بیدار نہیں ہو سکتا. کیا انکار کرنے کے لیے یہ وجہ کم ہے؟ دل میں کوئی اور انسان ہے اور میں شادی کسی اور شخص سے کروں؟ نہیں زوفی، اس امر سے اسے اور مجھے اذیت و تکلیف کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. نہیں زوفی، مجھ سے یہ خیانت نہیں ہوگی. مجھ سے یہ توقع مت رکھو. زوفی تعصب سے لائبہ کو دیکھتی رہی جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو. وہ یہ تو جانتی تھی کہ لائبہ ابھی تک رمیز کو نہیں بھول پائی، مگر اس حد تک نہیں بھولی امید نہیں تھی. آپ صرف ایک گھٹیا پرلے درجے کے ذلیل شخص کی خاطر خود پر زندگی بھر کی خوشیاں حرام کر رہی ہیں. وہ بے وفا شخص آپ جیسی نکھری اجلی سوچ رکھنے والی لڑکی کے قابل ہی نہیں تھا. اچھا ہوا وقت نے خود ہی ثابت سچ اور جھوٹ میں فیصلہ کر دیا. اگر وہ آپ کو طلاق نہ دیتا اور شادی کے بعد آپ کی کردار کشی کرتا تو پھر آپ کیا کر لیتی؟ اب تو ایک بھرم باقی ہے، وہ بھی نہ رہتا تو پھر آپ کہاں جاتی؟ اچھا ہوا اللہ نے فیصلہ کر دیا. قسمت سے اللہ آپ کی جھولی میں کچھ خوشیاں ڈال رہا ہے تو آپ کیوں ناشکری کر رہی ہیں؟ پلیز زوفی، میں اس شخص سے شادی نہیں کر سکتی. تم تو کم از کم مجھے سمجھنے کی کوشش کرو. میں اسے کچھ نہیں دے سکتی. میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتی. وہ بڑی شدت سے رو پڑی. زوفی نے اسے بازوں میں گھیر لیا. تم نے زبیر صدیقی کے لیے انکار کیا تو میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا. تم بھی مجھے مجبور مت کرو پلیز زوفی، میری بات مان لو. پری میں نے زبیر صدیقی کے لیے صحیح انکار کیا تھا. ہاں مجھے اس کی شادی کا سن کر وقتی طور پر بہت دکھ ہوا تھا. یہ بھی سچ ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اس کی بھی ایک وجہ تھی اور وہ وجہ آپ اور فوزان بھائی تھے. مجھے صرف یہ دکھ چین نہیں لینے دیتا تھا کہ اگر میری وجہ سے آپ دونوں کی زندگی میں کوئی خوشی آ رہی تھی تو پھر میں نے اتنی خود غرضی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ میں آپ دونوں کے ساتھ ناانصافی کیوں کر گئی؟ زبیر کے متعلق جو بھی جذبات تھے وہ بھی وقتی نہیں تھے. میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہ بھی حقیقت تھی. ڈاکٹر ذوالقرنین سے میری اس فیصلے پر بات چیت بھی ہوئی تھی. وہ میرا مسئلہ سمجھ گئے تھے. انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو میں نے پورے خلوص اور ایمانداری سے اپنے تجزیہ کے بعد آپ اور بھابھی سے بات کرنے کو کہہ دیا. میں صرف اسی لیے راضی ہوئی ہوں کہ میں آپ کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی. اسی لیے اب آپ کو بھی میری بات ماننا ہوگی، ورنہ پری میں یہ شادی ہی نہیں کروں گی. زوفی کی اس دھمکی پر اس نے اسے نہیں دیکھا تو وہ اٹھ کر چلی گئی. لائبہ کو اپنا آپ کسی گہرے کنویں میں گرتا محسوس ہوا. وہ زوفی کو اپنا موقف سمجھا کر تھک گئی تھی. وہ رمیز والی وجہ کو ماننے پر آمادہ نہیں تھی. اس کے نزدیک یہ سراسر حماقت تھی. کسی کی خاطر اپنی خوشیاں تہش دنیا بے وقوفی ہی تو تھی نا. لائبہ کا دل اس بندھن پر بھی کسی طرح آمادہ نہیں تھا. ایک شخص اسے زندگی بھر کی خوشیوں سے بے اعتبار کر گیا اور اس نے صرف ایک شخص سے محبت کی تھی اور وہیں اسے نفرت کرنے پر مجبور کر گیا. اس کے بعد اس نے نہ کبھی اپنے بارے میں سوچا تھا اور نہ سوچنا چاہتی تھی، اور اب تو وہ چاہنے کے باوجود فوزان صدیقی کے لیے کوئی خاص جذبات محسوس نہیں کر پا رہی تھی. وہ بہت خاموشی سے سب کام کرتی گئی. زوفی کی مایوسی تھی. شادی سے 3 دن پہلے یہ فنکشن رکھا گیا تھا. دوسرے دن ڈاکٹر ذوالقرنین کے ہاں رسم تھی. درمیان کا دن فارغ تھا. زوفی اسے فوزان کے لیے انکار پر ناراض تھی. دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرائے اپنے اپنے کاموں میں مگن تھی. شام تک مہمان آنا شروع ہو گئے تو وہ سب کچھ بھلا کر گھن چکر بن گئی. مسز فاروقی برابر اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی. بھابھی مہمانوں میں مصروف تھی. وہ کمرے میں آئی تو زوفی منہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی. لائبہ کو اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر ہنسی آ گئی.
ارے لڑکی، یہ تھوبڑا شریف کیوں سوجا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر بعد تو محترمہ کے سسرال ہی آنے والے ہیں، کچھ تو خیال کرو۔ آپ میرا خیال کر رہی ہیں جو میں آپ کا خیال کروں؟ کاردار آواز لائبہ کے کانوں میں اتری تو اس نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت ناراض ہے میری پیاری گڑیا۔ آج کل زوفی پر ٹوٹ کر روپ آ رہا تھا۔ کچھ فطری شرم و جھجک اور حیا نے اسے اور پربہار بنا دیا تھا۔ اپٹن اور موتیے کی مہک اس کے بدن سے اٹھ رہی تھی۔ سادہ، شرمایا، لجایا، انچھوا حسن لائبہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بے اختیار اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھ سے بات نہیں کریں؟ زوفی نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے ایک بے بس نگاہ۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر آپ نے ہاں نہ کہی تو میں نکاح کے وقت نکاح کی شرط میں یہیں رکھ دوں گی۔ پھر مجھے مت کہیے گا۔ زوفیہ اتنی ہی بے باک تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ لائبہ نے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ زوفی، حد میں رہو، ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے۔ میں نے تم پر زبیر کے لیے زور زبردستی نہیں کی تھی اور نہ ہی اب کر رہی ہوں۔ جو جی چاہے کرنا، مگر یہ بھی مت بھولنا تم اپنی حرکت کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اپنی بات پر ضرور عمل درآمد کرنا، مگر یہ یاد رکھو پھر کبھی میری تم شکل نہیں دیکھ سکو گی۔ اتنی محبت سے شروع کی جانے والی بات اس قدر بدمزگی پر آ کر ختم ہوگی۔ لائبہ خاموشی سے اپنی بھیگی آنکھیں لیے کمرے سے باہر آ گئی۔ زوفی تو بس لائبہ کے سخت رویے پر دیکھتی رہ گئی تھی۔ باہر انیکا اور اس کی بہنیں حسب وعدہ آ گئی تھی۔ اگر درمیان میں فضان کے رشتے والا معاملہ نہ ہوتا تو اب اس وقت اسے ان کی آمد کی سب سے زیادہ خوشی ہوتی۔ بہت بجھے دل اور اوپری مسکراہٹ لیے ان سے ملی۔ تھوڑی دیر میزبانی کے فرائض نبھانے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اندر زوفیہ کے پاس صرف کپڑے چینج کرنے گئی تھی، مگر زوفی کی بات پر اتنا غصہ آ گیا تھا کہ یوں ہی بنا کپڑے بدلے واپس آ گئی تھی۔ اب انہی مسئلے سلوٹوں والے کپڑوں میں وہ مصروف تھی۔ کئی بار چپکے اپنی آنکھیں بھی صاف کر چکی تھی۔ لائبہ کو اب اپنے سخت رویے کا احساس ہو رہا تھا۔ اب تو زوفی صرف 3 دن کی مہمان تھی، اسے اس کے ساتھ اس قدر سخت لب و لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اپنی غلطی کا احساس ہوا تو کمرے میں آ گئی۔ زوفی رو رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر اسے گلے لگا لیا۔ آئی ایم سوری زوفی، ریئلی سوری۔ اس کے گالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے گلوگیر آواز میں بار بار یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ انیکا اندر داخل ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ ارے دلہن کا رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے، تم کو نیر بہا رہی ہو۔ انیکا نے دونوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کیا۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے سے نظریں چرائیں، اپنے چہرے صاف کیے۔ آپ تیار نہیں ہوئی؟ زوفی کا دھیان اس کے کپڑوں کی طرف گیا تو پوچھا۔ بس ہونے ہی والی تھی۔ وہ انیکا کی طرف دیکھے بغیر اٹھنے لگی تو زوفی نے ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ نہا لیں، میں آپ کے کپڑے نکالتی ہوں۔ زوفی بھی اس کی طرح خوشی و غم کسی کیفیت میں مبتلا تھی۔ ماما پاپا کی کمی دونوں کو بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ لائبہ کچھ بھی کہے بغیر باتھ روم میں گھس گئی، پھر کمرے میں لوٹی تو انیکا نہیں تھی۔ اس نے شکر ادا کیا۔ زوفی کے منتخب کیے گئے کپڑے زیب تن کر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ زوفی نے اس کی خاطر مائیوں کے لیے یہ سوٹ خریدا تھا، عام معمول سے ہٹ کر رات کی تقریب کے لیے۔ مہندی کا سوٹ تھا، کڑھائی سے مزین کام، بہت خوبصورت تھا۔ مدتیں گزر گئی تھی اسے ایسے کپڑے پہنے ہوئے۔ اب تو وہ ہلکے رنگوں والے سادہ سے سوٹ پہنتی تھی۔ آج صرف اس لیے پہن لیا کہ زوفی محسوس نہ کرے۔ بالوں کی حسب عادت وہ عام سی چٹیاں بنانے والی تھی جب زوفی نے اس کے ہاتھ سے برش کھینچ لیا۔ میری شادی کی آپ کو ذرا بھی خوشی نہیں؟ مارے باندھے تیار ہو رہی ہیں، کم از کم آج تو ہیئر سٹائل بدلے۔ کچھ جتانے والا انداز تھا۔ کچھ کہنے کو لائبہ نے لب واہ کیے، پھر بھینچ لیے۔ جو بھی چاہتی ہو خود ہی کر دو، مجھے عام سا ہی تیار ہونا آتا ہے۔ وہ زوفی کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس کی خاطر آئینے کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ اس کے بالوں کا سٹائل بنانے لگی۔ فرنچ کم چٹیاں دیکھ کر وہ بھونکچا ہی رہ گئی۔ یہ کیا بنا دیا تم نے؟ اپنے سر پر ہاتھ مارتے اس نے زوفی کو گھورا۔ وہ ستائشی نظروں سے سراہ رہی تھی۔ لائبہ کا دماغ گھومنے لگا۔ زبردست بڑھیا، آپ نے تو خواہ خود پر پابندی لگا رکھی ہے۔ دیکھیے ذرا سا ہیئر سٹائل بدلنے سے آپ کتنی اچھوتی، منفرد اور پیاری لگ رہی ہیں۔ کتنا سوٹ کر رہا ہے سوٹ پر آپ کو یہ ہیئر سٹائل۔ چلیں اب میں آپ کا میک اپ بھی کرتی ہوں۔ نہیں زوفی، بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے یہ سب۔ عمر کے حساب سے یہ سب اچھا بھی لگتا ہے۔ مذاق بناؤ گی تم میرا؟ ارے کیا مطلب ہے آپ کا؟ بھلا کیوں مذاق بنیں گی؟ بوڑھی تھوڑی ہیں آپ۔ زوفی آنکھیں پھاڑے خود کو بوڑھا کہنے پر اسے گھور رہی تھی۔ میری عمر کا اندازہ تم بہتر طور پر کر سکتی ہو۔ آئینے کے سامنے سوٹتے اس نے اسے باور کرایا تو وہ پرتعصب نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ 29 سال ہی تو صرف عمر ہے آپ کی۔ یہاں آج رات آپ سے ڈبل عمر کی خواتین ہوگی جو آدھ کلو میک اپ تھوپے، 4 بالوں میں جدید ہیئر سٹائل بنوائے بوڑھی گھوڑی لال لگام کی مثال پر فٹ آ رہی ہوں گی، جبکہ آپ کی تو عمر ہی یہی ہے بننے سنورنے کی۔ آج آپ صرف میری بات مانیں گی۔ بیٹھیے یہاں پر۔ اس نے لائبہ کو دوبارہ آئینے کے سامنے بٹھا دیا۔
پھر وہ نانا کرتی رہی. اس نے ایک بھی تو نہیں سنی تھی. میک اپ، گجرے، چوڑیاں، نیکلس، بندے، نہ جانے کیا علم غلم پہناتی گئی تھی. وہ تو آج اپنی اس کایا پلٹ پر ہی حیران تھی. وہ خود کو جتنا بھی کوس سکتی تھی اس نے کوس لیا تھا. اپنے آپ کو اس روپ میں دیکھ کر اچنبھا، شرمندگی اور تعصب اور نہ جانے کیا کیا محسوس ہو رہا تھا. ماشاء اللہ، آج کی محفل صرف آپ کے نام ہوگی. اسے مکمل طور پر تیار کر کے دوپٹہ سلیقے سے سر پر جما کر اس نے کہا تو وہ خود پر ضبط کرتے کرتے بھی جھیم گئی. ایک مدت بعد وہ یوں اہتمام سے تیار ہوئی تھی. آخری مرتبہ وہ شاید نائمہ کی شادی پر ہی تیار ہوئی تھی، بہت اہتمام سے. اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائی تھی. اسے مہندی لگانا بہت اچھا لگتا تھا. دل کھول کر سجی سوری تھی. پھر تو جیسے سب کچھ ختم ہو گیا تھا. اس کے اندر کی زندہ لڑکی مر گئی تھی اور آج برسوں بعد زوفی پھر اسی مردہ دل کو زندہ کرنے کے در پہ تھی. زوفی کیا چاہ رہی تھی، اس کی کیا خواہش تھی، وہ سب سمجھ رہی تھی، مگر وہ اس کی خواہش پوری نہیں کر سکتی تھی. میں ذرا باہر جا رہی ہوں، خبردار کوئی چیز بھی اتاری تو. اتنی دیر آپ یہاں بیٹھیے. وہ اسے ہدایت دے کر کمرے سے چلی گئی تو خالی الذہنی کیفیت میں بیٹھی رہی. زوفی کیا کر رہی تھی اور اس سے مزید کیا چاہتی تھی، وہ الجھ گئی. ابھی اسے خود سے الجھتے لڑتے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب بھابھی اور مسز فاروقی کے ہمراہ زوفی کی نندے اس کی ساس آ گئی. ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو. بھابھی نے اس کی بلائیں لے ڈالی. چلیں، کافی دیر ہوگی، وہاں سب انتظار کر رہے ہوں گے، مسز فاروقی نے بھی کہا تو بھابھی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا. لائبہ انہیں بس آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی. سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. اس کی زبان پر تالا تو زوفی نے یہ سب پہنا کر اتنا بنا سوار کر لگا دیا تھا. رہی صحیح عقل اب یہ خواتین ظاہر کرنے کے در پہ تھی. ہم نے فوزان صدیقی کے لیے حامی بھری ہے. آج طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ لوگ تمہیں انگوٹھی پہنائیں گے. پلیز انکار نہیں کرنا، ہماری عزت کا سوال ہے. ساتھ چلتے چلتے بھابھی اس کے کان میں کہہ رہی تھی. آگے بڑھتے ہوئے اس کے قدم ٹھٹک گئے تھے. بے یقینی سے بھابھی کو دیکھا. ان کی آنکھوں میں سچائی واضح لکھی ہوئی تھی. تم میری بہت اچھی بہن ہو. پلیز کوئی اعتراض مت کرنا. ہم تمہاری بہتری اور بھلائی چاہتے ہیں. ہماری خوشیوں کی خاطر مان جاؤ. تمہارے بھائی کو تم پر بہت مان ہے. اس مان کی خاطر انہوں نے بغیر تمہیں بتائے اور پوچھے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے. پلیز ان کا مان سلامت رکھنا. اب تمہارے بھائی کی زبان کی عزت تمہاری مرضی میں ہے. بھابھی بہت ہی دھیمے لہجے میں اسے کہہ رہی تھی. اس نے ایک دم سر جھکا لیا. آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے. بمقابلہ اگر آمنے سامنے کا ہوتا تو وہ لڑتی بھی. یہاں تو اس کو بغیر لڑے ہی شکست قبول کر لینے کو کہا گیا تھا اور وہ اتنی مجبور تھی کہ سوائے اپنی ہار تسلیم کر لینے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی تو نہیں تھا. اسے نہیں پتہ چلا کہ کب بھابھی اور مسز فاروقی نے اسے اسٹیج پر لا کر بٹھایا تھا، کب فوزان کے بابا نے اسے انگوٹھی پہنائی تھی اور کب زوفی کو مائیوں پر بٹھایا گیا تھا. کیا کیا رسمیں ہوئی تھی، کب کھانا کھلایا گیا تھا، کب مہمان رخصت ہوئے تھے. اسے تو کچھ بھی نہیں پتہ چلا تھا. وہ تو صرف ایسے ہی چل پھر رہی تھی جیسے کوئی مجسمہ ہو جو بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے صرف وہی کام کر رہا ہو جو اس کے اندر فیڈ کر دیا گیا ہو. سب کچھ طے شدہ پروگرام کے تحت بحسن طریقے انجام پا گیا. زوفیہ بہت دھوم دھام کے ساتھ عزت و شان سے رخصت ہو کر ڈاکٹر ذوالقرنین کے گھر چلی گئی تھی. اس کے باوجود اس کی چپ نہیں ٹوٹی تھی. جتنی ڈرامائی انداز میں اس کی منگنی ہوئی تھی اسی قدر وہ چپ اور گمسم ہو گئی تھی. منگنی کے بعد جب بھی بھیا اور بھابھی اور زوفی میں سے کسی نے بھی اسے سمجھانے کے لیے اپنے پاس بٹھایا وہ ہر بار موضوع بدل کر اٹھ جاتی تھی. انیکا اور اس کی بہنوں کے ساتھ اس کی جو ہلکی پھلکی دوستی ہوئی تھی وہ بھی اس نے ختم کر دی تھی. رفتہ رفتہ اس نے ان کی فون کالز بھی ریسیو کرنا چھوڑ دی تھی. ان میں سے جب بھی کوئی آتا وہ 1-2 منٹ رک کر کمرے میں بند ہو جاتی. بھیا اور بھابھی اگر سب دیکھ اور سمجھ رہے تھے تو زوفی بھی ہر بات جاننے کے باوجود چپ سادھنے پر مجبور تھی. لائبہ کسی سے بھی اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی. جس طرح اس نے خاموشی سے سب کی بات مان لی تھی اسی طرح وہ خاموشی سے خود کو سب سے الگ تھلگ کرتی جا رہی تھی. انیکا نے ذوالقرنین کی فیملی کو ڈنر پر انوائٹ کیا. ہمیں بھی فون کر کے دعوت دی ہے. تمہیں بھی ساتھ چلنا ہے. بھابھی نے تو ڈرتے ڈرتے اپنا مدعا بیان کیا تھا. اس کی طرف سے بالکل خاموشی رہی تو انہوں نے گہری سانس خارج کرتے اس کے پاس جگہ سنبھالی. ارادہ مزید کچھ کہنے کا تھا. ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی. بھابھی کو یوں عمیق نظروں سے اپنا جائزہ لیتے دیکھ کر اسے کہنا پڑا. اس سے پہلے کہ بھابھی مزید کچھ کہتی وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی. کچھ سوچتے ہوئے جویلری باکس سے رنگ نکال کر اپنی انگلی میں پہن لی جسے اس نے اسی رات کو کمرے میں آتے ہی اتار دیا تھا. کسی نے انگوٹھی کے متعلق کچھ پوچھا تھا نہ اس کا اپنا دل پہننے کو چاہا تھا. بھابھی، بھیا اور وقاص کے ہمراہ انیکا کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی اس کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی. سب پہلے ہی وہاں موجود تھے. زوفی اور ذوالقرنین بھی اپنی ماں اور بہن سمیت موجود وہیں برا جمان تھے. شہنا اور زیبا بھی اپنے اپنے شوہروں اور بچوں سمیت موجود تھیں. ان چاروں کا بھی بہت پرجوش خیر مقدم کیا گیا تھا.
لائبہ تم ان سے ملو، یہ ہمارے بابا جان ہیں۔ انیکا نے تعارف کروایا تو ویل چیئر پر بیٹھے ضعیف شخص کو اس نے سلام کیا۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، پھر ہاتھ تھام کر اپنے قریب صوفے پر بٹھا لیا۔ اسے یاد تھا منگنی کی انگوٹھی بابا نے خود پہنائی تھی۔ اس وقت اس کا سر جھکا ہوا تھا، دھیان سے نہیں دیکھ پائی تھی۔ اب انیکا کے گھر انہیں دیکھ کر وہ اسے اچھے لگے تھے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہو تم انیکا، فوزان اور زبیر اکثر ذکر کرتے تھے۔ بہت خوش نصیب ہے فوزان کہ اسے تم جیسی لڑکی نصیب ہوئی۔ ان کے لہجے میں محبت و شیرینی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ خاموش ہی رہی، نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا تو سبھی تھے سوائے فوزان کے۔ وہ منگنی والے دن بھی نہیں تھا، شادی میں بھی کہیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ اسے تو یہ خبر بھی نہیں تھی کہ وہ شادی میں آیا بھی تھا یا نہیں۔ انیکا کھانا لگوا دو، سب آ گئے ہیں، حامد صاحب نے باتوں میں مصروف انیکا سے کہا۔ میں تو فوزان کا انتظار کر رہی ہوں، ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے اسے تاکید کی تھی کہ آج ذرا آفس سے جلدی اٹھ جائے۔ وہ سب کو بتا کر اندر چلی گئی۔ کھانے کے انتظام ڈائننگ روم کے بجائے انہوں نے باہر لان میں کیا تھا۔ خاصا وسیع خوبصورت گھر تھا۔ گھر کی آرائش و زیبائش سے گھر کے مکینوں کی عمارت ٹپک رہی تھی۔ وہ پہلی دفعہ اس گھر میں آئی تھی۔ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ کر ہی سب کو دیکھتی رہی۔ کھانے میں بھی اس کی توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسے تنہا دیکھ کر زیبا، شہنا اور ان دونوں کے شوہر اس کے قریب آ گئے۔ وہ اس سے مختلف چھوٹے موٹے سوال کرتے رہتے، وہ سر جھکائے مختصر جواب دیتی رہی۔ کبھی کبھار سب میں مصروف ان کے بابا جان بھی پڑھ کر اپنی ہونے والی بہو کو محبت بھری نظروں سے دیکھ لیتے تھے تو اس کا جھکا ہوا سر مزید جھک جاتا۔ بس بھائی آ گئے؟ وہ زیبا کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی جب شہنا کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ فوزان وردی میں ملبوس ان سب کی طرف آ گیا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ سب سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ وہ خامخواہ پلیٹ میں چمچ چلانے لگی۔ شہنا، رضوان، زیبا وغیرہ اٹھ کر فوزان کی طرف چلے گئے تھے۔ یہ تمہارے آنے کا وقت ہے، تھوڑی دیر اور لگاتے تو پھر تمہیں برتن دھونے کو ہی ملتے، رضوان نے اس سے ہاتھ ملاتے کہا تو وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ بھائی لائبہ اپی بھی آئی ہیں، زیبا نے بھی اس کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھ چکا ہوں میں اسے، تو پھر چلیں ان سے بھی مل لیں۔ وہ ہاتھ کھینچ کر اس کے قریب لے آئی تھی۔ باقی سب بھی ساتھ ہی تھے۔ السلام علیکم، ان سب کو گھورتے اس نے سلام کیا تو اس نے سر اٹھا کر پہلے اسے دیکھا، پھر سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھابھی بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ دونوں کو چپ دیکھ کر شہنا نے سب کو یہاں سے ہٹنے کا اشارہ کیا تھا، پھر اسے کہتی ہوئی انیکا کی طرف چلی گئی۔ فوزان کے بیٹھنے کے بعد وہ بھی بیٹھ گئی تھی۔ باقی سب بھی ایک ایک کر کے ٹہلنے لگے تھے۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر اس نے پوچھا۔ لائبہ نے سر ہلا دیا۔ کچھ پریشان ہے؟ اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں نہیں، وہ چپ ہو گئی۔ ایک دو منٹ تک اپنی انگلی میں موجود باہی رنگ کو اتارتی پہنتی رہی، پھر اسے دیکھا۔ وہ دراصل مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کچھ جھجکتے ہوئے اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ فوزان فوری طور پر متوجہ تھا۔ کیا آپ اس منگنی پر مطمئن ہیں؟ کچھ توقف کے بعد آخر کار اس نے کہہ ہی دیا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ اپنی نظروں کے حصار میں متواتر لیے ہوئے تھا۔ میں اس تعلق پر مطمئن نہیں ہوں، آپ کو شاید برا بھی لگے، مگر میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ وہ مزید سر جھکائے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اسی وقت شہنا چلی آئی تھی۔ پہلے اس نے دونوں کو دیکھا، پھر خود بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ لائبہ کی بڑی مشکلوں سے شروع کی گئی بات وہیں ادھوری رہ گئی۔ بھائی آپ ہی یہ چکن رائس آپ کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے بنوائے ہیں، کھائیے، مزہ آئے گا۔ شہنا نے اس کے سامنے کھانا چن دیا تھا۔ وہ لب کاٹتی رہی تھوڑی دیر میں ایک ایک کر کے۔ باقی سب بھی ان دونوں کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ صوفی اور ذوالقرنین بھی ادھر ہی آ گئے تھے، جبکہ باقی سب ایک طرف باتوں میں مصروف تھے۔ یار آج تو تم ڈنر سوٹ میں آ جاتے۔ اچانک کھانے کے بعد رضوان نے فوزان پر چوٹ کی تھی۔ وہ مسکرایا۔ کیوں، آپ ہی نے کیا شرط عائد کی تھی کہ صرف ڈنر سوٹ میں ملبوس حضرات کو ہی کھانا ملے گا؟ دیکھ لو، مجھے تو ویسے بھی مل گیا ہے۔ جواب برجستہ تھا۔ سب ہنسنے لگے تھے۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے بھائی، ایک تو آپ اتنے لیٹ آئے تھے، دوسرا وہ بھی اس لباس میں، کم از کم اتنا تو یاد کر لیتے آج آپ کے سسرالی بھی مدعو ہیں۔ یہ زوفی تھی جو لائبہ کے جھکے سر کو کی نکھیوں سے دیکھتی ہوئی کہہ گئی تھی۔ لائبہ کا جھکا سر مزید جھکا تھا۔ اس نے اس شخص کے حوالے سے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ جب آج یہ سب سہنا پڑ رہا تو خاصا عجیب لگ رہا تھا، کچھ برا بھی۔ تم میرے سسرالیوں میں ہو یا بہنوں میں؟ فوزان نے اس کی بات کے جواب میں پوچھا تھا۔ دونوں میں، لائبہ کو پہلو بدلتے دیکھ کر اس نے مزید کہا۔ لائبہ کے لیے یہ جملے بازی ناقابل برداشت تھی۔ وہ کسی کو مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایکسکیوز می، وہ بغیر کسی کی طرف دیکھے وہاں سے نکل آئی تھی۔ تو یہ تھی آج کی
سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ، اور اس کا لاسٹ پارٹ آپ لوگوں کو انشاءاللہ کل ملے گا، پکا کل ملے گا۔ میں پوری کوشش کروں گی اس کو آج ریکارڈ کر لوں، اور اگر نہ کر سکے تو کل ریکارڈ ضرور کر دوں گی، کیونکہ کل تو یہ والا آپ لوگوں کو پارٹ ملے گا۔ تو آپ لوگ اچھا سا فیڈ بیک دیجیے گا۔ پتہ نہیں آج میں کوئی ناول ریکارڈ کر پائی ہوں یا نہیں کر پائی، ویسے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اسی لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ مین کے لیے میں نے کوئی اور ناول ریکارڈ کیا بھی ہے یا نہیں۔ تو پھر دیکھتے ہیں، ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔